السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 80 سے 86 تک پیش کر رہے ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 80 میں فرماتے ہیں کہ ہم سے عمران بن مسرو نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے ابو طاہر کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جاہل ہی جاہل ظاہر ہو جائے گا، اور علانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ اسی طرح عکاسی میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مسدد بیان کیا، ان سے یحییٰ نے شعبہ سے نقل کیا اور قتادہ سے، اور قتادہ انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کو کم ہو جائے گا، جاہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثریت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ 82 میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے لیث نے، ان سے عقیل نے ابن شہاب کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ تو دوستو 83 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ عیسیٰ بن طالع بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے نقل کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منع میں ٹھہر گئے، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذبح کر کے اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ خرچ نہیں۔ ابن عمرو کہتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ آپ کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ اسی طرح 84 نمبر حدیث میں فرماتے ہیں، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ویب نے، ان سے ایوب نے اکرمہ کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ 85 نمبر حدیث میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے مکی ابن ابراہیم نے بیان کیا، انہیں حنظلہ نے سالم سے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا اس طرح، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا۔ تو دوستو 86 نمبر حدیث میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ویب نے، ان سے حشام نے فاطمہ کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ اسما سے روایت کرتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گرہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا کیا یہ گرہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہوگی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ
کی تعریف اور اس کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثل یا قریب کا کون سا لفظ اسماء نے فرمایا؟ میں نہیں جانتی، فاطمہ کہتی ہیں یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا۔ کون سا لفظ فرمایا؟ اسماء رضی اللہ تعالی نے مجھے یاد نہیں، وہ کہے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے، تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اسی طرح کہے گا، پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی، میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا کہ جو لوگ کہ میں نے کہتے سنا ہے میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔